आज ईद उल फित्रच्या निमतान SSDD मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट अँड नंदनी KMF हेज्या कडल्यान सगळ्या आमच्या गोंयकारांक ईदाची शुभेच्छा दिता आणि आमच्या सगळ्या स्टाफा कडल्यान SSDDच्या सगळ्या गोंयकारांक ईद मुबारक म्हणटा. हांव ड्रीम स्पून शॉपाचो ओनर. हांव म्हाजे कडल्यान म्हाजे फॅमिली कडल्यान आनी ड्रीम स्पून शॉपाचे कडल्यान तुमकां सगल्यांक हॅपी ईद मुबारक म्हणटा. हे फूल म्हयन्यान आमचे जितले मुस्लीम भाव रोजा रावले ते सगल्यांची इच्छा जितली आसा हे रमजानाचे बरकतीन सगल्यांचे इच्छा आसा ती पूर्ण जावची हें हांव अल्ला कडेन मागता आनी सगळे आमचे गोंयकारांक आनी मुस्लीम भावांक ईद मुबारक म्हणटा. हाय, म्हजें नांव सरफराज सय्यद. हांव वाडपय रावपाक. आमचे वाडपय अरावंड 8 मस्जीद आसा आनी सगळे लोक आयज एकत्र जाल्ले आसा ईद सेलेब्रेट करपाक लागून. काल आमचे उपास सोंपले. आमी 1 म्हयन्याक लागून उपास धरता आनी ते उपास काल सोंपलेले आसा आनी आयज आमी ईद सेलेब्रेट करता सगळे जाण. आनी आयज हे ईदाचे निमतान हांव तुमकां सगळ्यांक ईद मुबारक म्हणटा आनी देवा कडेन मागता की आमी सगळे लोक सोसायटीन एकत्र हेल्दी, हॅप्पी आनी सक्सेसफूल जावन रावचे. मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, मेरे जवान साथियों और मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज इस ईद के मौके पर, ईद उल फितर के मौके पर मैं मेरी जानिब से, मेरे गांव के बच्चों की जानिब से सभी रहवासियों को, सभी गोवंस को, सभी इंडियंस को ईद की मुबारक पुरखलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا
عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بہت ہی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ تمام ہی مسلمانان حضرات نے مل کر ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا، اور اب الحمدللہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ انشاءاللہ عید کا دن بھی آ چکا ہے، اور میں تمام ہی اہل اسلام کو اپنی طرف سے عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تمام ہی اہل اسلام کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے، اور ہم تمام ہی کی طرف سے اللہ تعالی ہم تمام ہی کو عید کی تمام ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم، سبھی کو رمضان کا عید مبارک۔ میں جماعت اسلام مسلمین والپوئی ستری گوا کی جانب سے سبھی کمیٹی کی طرف سے آپ کو سبھی کو عید کی بدائی دیتا ہوں۔ یہ عید ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ رمضان کے پورا ایک مہینہ رمضان روزے رہنے کے بعد آج یہ عید کا دن ہمیں حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں رمضان مبارک حاصل ہوا۔ یہ روزہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں جو غریبوں کے تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح رمضان کا فطرہ نکالتے ہیں جو بھی غریبوں کو تقسیم ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی ہر انسان اس عید کے خوشی میں شامل ہو جائے، کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وہ حکم ہم اس کو باقاعدہ پورا کرتے ہیں۔ یہ سب مسلمان ادا کرتے ہیں۔ والپے میں 7 مسجدیں ہیں، اسی طرح یہ جامع مسجد ہے، اور یہ مسجد میں ہر نماز کے بعد ہم قبرستان جاتے ہیں، ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چل گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میں اپنی جانب سے اور سبھی کمیٹی کے جانب سے سبھی کو آپ کو واپس عید مبارک کہتا ہوں، اور ہمارے جو بھائی ہیں ان کو سب کو اپنے دلوں میں سے جو بھی گلے شکوے وہ دور کر کے ایک دوسرے کے گلے مل کے ایک خوشی کا دن، ایک خوشی کا تہوار ہم سب مل کے منائیں گے، جس سے ہمارے ملک کی پرگتی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مل کے ہمارے جتنے بھی جو بھی غلط فہمیاں ہیں یا جو بھی کچھ ہے وہ دور کر کے لے کے ہم ایک دوسرے کے گلے ملیں گے، اور ہمارے دیش کی ترقی کے لیے ہم ساتھ مل کے کام کریں گے۔ اتنا کہہ کے میں واپس آپ کو سب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ شکریہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج اس موقع پر جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک پوتر، ایک پاک مہینہ ہوتا ہے جو ہمارے رب اللہ کی طرف سے یہ مہینہ مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے، اور اس مہینے کو عطا فرمانے کے بعد مسلمانوں کے سب کو جو ہے یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ وہ پورا مہینہ روزہ یعنی فاسٹنگ کے ساتھ اپنے دن کو گزارے، روزہ رکھیں۔ اس مہینے میں روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا، یعنی کمپلسری طور پر اس روزے کو ہر مسلمان کو رکھنا ہے، جو عورت ہو مرد ہو تمام کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور جو آدمی یا جو عورت باوجود اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے یا عورت روزہ نہیں رکھتی ہے تو وہ اللہ کے یہاں گنہگار پاپی ٹھہرائے جاتے ہیں، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو، اپنے پالنے والے رب کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ روزہ دیا ہے۔ کہ روزہ ایک مسلمانوں کے لیے ٹریننگ ہے، کس بات کی؟ کہ اس کے ذریعے سے ایک احساس ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ حکم دیا گیا کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی نہیں کھاتا ہے، کچھ نہیں پیتا ہے، اور جب کچھ نہیں کھاتا ہے اور پیتا ہے تو اس کو بھوک معلوم ہوتی ہے کہ کیسی بھوک ہوتی ہے، اور بھوک کی حالت میں آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کو انسان برداشت کرتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ جو ہمارے بھائی کوئی بھی ہو، اگر جن کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، غریب ہیں اور بیچارے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، انہیں بھوک لگتی ہے تو انہیں کیا حالت ہوتی ہے، وہ کس طرح اپنا دن گزارتے ہیں، اس کا احساس ہمارے اندر ہو، اور ہم ایک دوسرے کی کھانے کے اعتبار سے، کپڑا پہننے کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں۔ یہ بھی ایک اس کے اندر ایک مقصد ہوتا ہے، اور اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے اللہ کو خوش کرنے والے بنیں۔ اور جب اللہ کے بندے ایک مہینہ پورا روزہ رکھ لیتے ہیں، اور چونکہ روزے کے اندر بھوک لگنے کے باوجود کھانا نہیں کھاتے ہیں، پیاس لگنے کے باوجود پانی نہیں پیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے دل کے اندر ایک اللہ کا ڈر ہے کہ ہم کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے کام تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے، تو بندہ جو ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بندہ جب اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ بھی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھ کر اس کے اگلے مہینے، اس کے اگلے جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بندہ اسی طرح سے اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارے، کسی کو تکلیف نہیں دے، کسی کو پریشانی نہیں کریں، اور اسی طرح سے کسی کے ساتھ انیائی کا معاملہ نہ کرے، سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اس کے لیے ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے بندے ایک مہینہ ایسے اللہ کی بات مان کر، بھوک لگنے کے باوجود، پیاس لگنے کے باوجود، کھانے پینے سے بچ کر پورا مہینہ گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مہینے کے ختم کے بعد جو پہلا دن آتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک تہوار دیتے ہیں، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو، کرسچن بھائی ہو، سب کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے،
وہ اپنے اس تہوار کے اندر خوشی مناتے ہیں، اچھے کھانے بناتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ فاسٹنگ کے ساتھ، روزے کے ساتھ گزارنے کے بعد پہلا دن جو آتا ہے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور عید کے دن مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ مسلمان جو ہے اچھا کھانا بنائیں اور اچھے کپڑے پہنیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اپنے ملک کے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کریں، اور اسی طرح سے سب کو اچھا پیغام دیں، اچھا سندیش دیں کہ یہ عید کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک خوشی کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ ہماری مسلمانوں کی عید ہے۔